السلام علیکم. آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو اپنے پروگرام ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم فنٹاسٹک فور کا جو گروپ ہے اس میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں ہوں اس فنٹاسٹک فور پروگرام کی سپر ہوسٹ نور فاطمہ, اور میرے ساتھ موجود ہیں سلیمان سایانی. جی ہاں, آواز و انداز کی دنیا کے دوستو, آپ سلامت رہو, تا قیامت رہو, یوں ہی ہم سے ملو اور سدا ملتے رہو. اپنی نوعیت کے ایک منفرد اور خصوصی پروگرام ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم میں آج فینٹاسٹک فور یہاں موجود ہے. یہ اپنی نوعیت کا ایک انفرادی پروگرام ہے جس میں ہم 4 میزبان اپنے ایک مہمان چنیں گے, لیکن در حقیقت وہ ہمارے میزبان ہوں گے. ہم ان کے گھر مہمان بن کر جائیں گے اور وہاں اپنے میزبان سے ان کا انٹرویو لیں گے, ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں, ان کی نجی زندگی کے بارے میں. اور جیسا کہ ہماری تھیم کا عنوان ہے ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم ان نایاب لوگوں کو لانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سب تک, تاکہ آپ دیکھیں کہ اس مملکت پاکستان میں کیسے کیسے گوہر نایاب موجود ہیں. اور اسی تھیم, اسی پروگرام کے ساتھ آج میرے ساتھ جو ہستی موجود ہیں وہ کسی تعارف یا تعریف کی محتاج نہیں ہیں. 2 مصروں میں اگر ان کے بارے میں کہوں نور فاطمہ, ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو, ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اور جب جیسے ہی کیمرہ ہماری ان مہمان ہستی کی طرف جائے گا جو آج ہمارے میزبان ہیں اور جن کی رہائش گاہ پر ہم موجود ہیں فینٹاسٹک فور, تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو آج تک کسی تلاتم خیز موجوں سے گھبرانے والی ذات نہیں رہی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی ڈاکٹر فاروق ستار بھائی. سر, السلام علیکم. آج آپ نے ہمیں خوش آمدید کہا. آج آپ ہمارے میزبان ہیں, لیکن آج آپ کے مہمان آپ سے انٹرویو لیں گے. تو سر ہم حاضر ہوئے تھے, اور جیسا کہ ہمارے جاننے والے, سننے والے, دیکھنے والے یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ فاروق ستار کے بارے میں اگر پھر وہ بات آپ کی میرا ذوق شاعری میں, کہانی بن کے جیے ہم تو اس زمانے میں, کہانی بن کے جیے ہم تو اس زمانے میں, لگیں گی آپ کو صدیاں ہمیں بھلانے میں. ماشاءاللہ. وہ جس کے لیے آج بھی ہوتی ہے پاگل دنیا, کچھ تو ہے بات ان فاروق کے فسانے میں. تو آئیے فاروق کا فسانہ, ہم پھر شعر و شاعری کی محفل ہی سجائیں. سر بالکل مشاعرہ چلے گا. آپ سمیت آپ کے جو سامعین ہیں اور جو ناظرین ہیں, میں بھی یہ کہوں گا کہ بھائی آپ سلامت رہو, تا قیامت رہو, پر ہم سے بھی ملاقات کرو. سر ہم آتے رہتے ہیں سر, بالکل حاضر ہیں ہمیشہ. مجھے خوشی ہوئی. بالکل بالکل, اور یادگار ملاقات رہے گی انشاءاللہ نور. سر فاروق ستار کی کہانی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے جاننے اور سننے والوں کو, جیسا کہ ہماری تھیم کے آج ہیرو ہیں آپ, ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم, تو وہ گوہر نایاب ہیں آپ سلطنت پاکستان کے, مملکت پاکستان کے. تو سر میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا دیکھیں. اس فاروق ستار کو تو زمانہ جانتا ہے, پوری دنیا جانتی ہے, لیکن یہ فاروق ستار کیسے بنا, یہ آج اس مقام تک کیسے پہنچا کہ لوگ اسے آئیڈیلائز کرتے ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا اپنا ماضی سے آپ تھوڑا سا کچھ بتائیں پلیز. پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں نے کسی فاروق ستار کو چھپایا نہیں. جو بھی فاروق ستار ہے وہ لوگوں کا ہے, لوگوں کے درمیان ہے, اور لوگوں کی محبت اور ان کی اونرشپ کے ساتھ ہے. تو اس لیے آپ کو زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں سر, کریدیں گے تو ہم آج بہت انشاءاللہ. آپ کسی اس فاروق ستار کے اندر کسی اور فاروق ستار کو تلاش کرنے آئے تو نہیں. میرے خیال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن سے ایک تو اللہ تعالیٰ نے شاید جو نیچر دی, اور اس میں مجھے نہیں معلوم کہ سائنس کا بھی عمل دخل ہے. نیچرلی وہ کہتے ہیں کہ جینس میں ہوتا ہے, تو جس فیملی میں ظاہر ہے کہ ایک میرا جنم ہوا, اور پھر جو بود و باش ہوئی, میرے والدین کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں, اور ہر ایک کی ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ ہمارا جو تکیہ ہے وہ والدین کی دعاؤں پر ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ, اور ہم جو کچھ ہوتے ہیں انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں میرے خیال میں. تو پہلی بات تو یہ. دوسرا, پھر میں جس اسکول میں تھا پرائمری میں, فضل الرحمان اسکول تھا, اردو بازار کے ساتھ تھا وہ. جی جی بالکل. اور وہاں کتابیں بکتی تھیں. بالکل. تو چونکہ وہ اردو بازار میں پہلی کلاس سے آنے جانے کا شوق ہوا, بالکل, تو تھوڑا سا کتابوں سے بھی جو شغف تھا
وہ اسی کے ساتھ ڈیولپ کر گیا، کیونکہ بالکل اسکول کے ساتھ ہی اردو بازار ہے اور وہاں اچھی کتابیں، نصابی کتابیں اور ہر طرح کی کتب دستیاب تھیں. تو ایک وہ شوق پیدا ہوا اور پھر اس سے اردو بہتر ہوتی چلی گئی. بے شک. اچھا، کلاس میں چونکہ اس وقت بہت زیادہ میں شرارتی اسکول اور کالج میں نہیں تھا، لیکن گھر میں اور محلے میں تھا میں. بالکل. تو والدین کو تنگ کرنا ظاہر ہے، بچپن میں تھا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں بنا تو امی کو تنگ کیا. انہوں نے میڈ کے ساتھ وہ کپڑے بیچاری سکھاتی تھیں، ہم سیکنڈ فلور پہ رہتے تھے، تو میں کبھی کبھی وہ کپڑے جو ہے وہ وہاں سے اتار کے نیچے پھینک دیتے تھے. مطلب میرے خیال میں یہ جو ایجیٹیشن ہوتا ہے نا انسان میں، یہ بتاتا ہے کہ بھئی آئندہ جا کے یہ پولیٹیشین بنے گا یہ بچہ. بالکل. کیونکہ یہ چارٹر آف ڈیمانڈ یا مطالبات جو ہے وہ یہ ابھی سے کوئی نہ کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہے، احتجاج کر رہا ہے. مطلب سر، لیکن آپ نے ابھی کہہ دیا کہ بچپن سے کسی نے کہا کہ وہ پولیٹیشین بنے گا، سیاستدان بنے گا، لیکن آپ کے لیے تو میں ہمیشہ بزرگ کہتے تھے کہ مطلب بھئی میں سمجھتا ہوں آپ کی شخصیت کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا. واہ واہ. کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، واہ. ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے. واہ. تو شاید آپ کا عشق بہت زیادہ مضبوط رہا ہے، اس لیے آپ حکومت کم سے کم کرتے رہے. کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں. سر زبر. میرے خیال میں شاعری کی محفل بڑی نہیں نور، آپ بالکل آپ سوال پوچھیے پلیز. تم پانی وانی چائے بھائی تو ہم جب تک میں اور سلیمان آپس میں پلیز نور آپ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ پھر آپ کے ساتھ اس محفل میں شامل ہو جائیں گے. دیکھیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو خوش فہمی کا شکار ہو. بے شک. ہم اپنی محنت، اپنی قابلیت اور جو ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اپنے نظریے پر بھروسہ ہے، بے شک بالکل، اور لوگوں پر جو بھروسہ ہے، exactly. اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ میری ساری جد و جہد جو کہ ایک جہد مسلسل ہے، جہد مسلسل، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. زبردست. تو یہ آن گوئنگ ہے، آن گوئنگ ہے سر، بالکل. میرے خیال سے سر ہم نور کو موقع دیں کہ آپ سے ایک سوال پوچھیں. اس کے بعد میں سیکنڈری اسکول، چونکہ انگلش میڈیم تھا، پارسیوں کا اسکول تھا، تو وہاں زیادہ محنت کرنی پڑی. شروع میں بہت اچھے نمبر نہیں آئے، لیکن پھر جب محنت کی تو 9th میٹرک تک ہم جو ہے وہ ایک بہتر ایوریج اسٹوڈنٹ کے طور پر آ گئے تھے. کالج میں بھی پھر محنت کرنی پڑی. میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں ملا، 1 نمبر سے رہ گیا. پھر بعد میں 10 پرچے ریپیٹ کیے تو 1 نمبر سے کراچی میں رہ گیا، جامشورو میں ملا. پھر وہ ایک میرے بھائی تھے، ان کو جامشورو جانا تھا، تو ہمارا میوچل مائگریشن ہوا. تو پھر میں گھر آ کے، وہ بھی کہانی ہے کہ پھر میں نرینہ اولاد میں لڑکوں میں ایک ہی تھا اپنے ماں باپ کا، تو میری والدہ نے مجھے جامشورو اس طرح رخصت کیا تھا جیسے بیٹیوں کو رخصت کیا جاتا، تو مجھے اس طرح رخصت کیا تھا. پھر بچپن کی اگر شرارتوں کا الگ سوال کریں گے تو بعد میں وہ الگ آئے گا، سوال آئے گا، بالکل بعد میں کر لیں گے. جی نور. ہاں، ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا میڈیکل کا، تو میڈیکل اور اب جو ہمارے ناظرین ہیں وہ یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ آپ کا پولیٹیشین سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. تو میڈیکل سے پولیٹیشین کا سفر آپ کا کس طرح طے ہوا، اور کیا مطلب سوچا تھا آپ نے کہ مجھے پولیٹکس میں جانا ہے؟ بس اب نہیں، میرا کبھی بھی ایم نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، مطلب یہ کہ میں پولیٹیشین بنوں گا. ڈاکٹر بننے کا تھا بچپن سے، گھر والے یہی کہتے تھے کہ بھئی ہمیں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا ہے. تو اسی ڈاکٹری کے چکر میں 1 سال اس وقت ضائع کیا. پھر ظاہر داخلہ نہیں ملا، تو ایک ناانصافی کا سامنا ہوا تھا مجھے اپنے داخلے میں بھی. میں خود اس کا وکٹم تھا کہ پورے پاکستان میں کہیں پر کوٹا سسٹم نہیں تھا، لیکن سندھ میں کوٹا سسٹم تھا. تو اس میں کسی طبقے کا، کسی زبان بولنے والے کا، کسی طلبہ اور طالبات کا کوئی قصور نہیں، پالیسی کا قصور ہوتا ہے، جو کہ ڈیوائسو پالیسیز ہوتی ہیں جو لوگوں کو تقسیم کرتی ہے. اور سندھ کو اس وقت دیہی اور شہری میں تقسیم کیا گیا، اور 40 سال بعد بھی آج اس کی انتظامی تقسیم ہے، داخلوں میں تقسیم ہے، روزگار میں تقسیم ہے، جس کی وجہ سے جو دیہی سندھ اور شہری سندھ کے لوگوں میں جس طرح ان کے ثقافت کا انضمام ہونا چاہیے تھا، ان کی علمیت اور قابلیت کا انضمام اور مرجر ہونا چاہیے تھا، جس طرح ایک سندھ کا زیادہ بھرپور اور طاقتور ایک قابل اور پڑھا لکھا باصلاحیت
طبقہ اور ایک بہت پاورفل جو ہے وہ ان کی زبان، ان کا کلچر سامنے آتا اور یہ سب سے ترقی یافتہ اور سب سے تعلیم یافتہ صوبہ ہوتا وسائل کے اعتبار سے، ریونیو کے اعتبار سے. لیکن چونکہ یہ تقسیم کر دی گئی تھی تو لہٰذا جب تک یہ دو طبقات مل کر جد و جہد نہیں کریں گے اس وقت تک سندھ پورے پاکستان میں ایک ٹاپ کی پوزیشن نہیں لے گا. تو میں اسی امتیاز اور ناانصافی کا شکار ہوا. تو میں نے دیکھا کہ سندھ کے شہری علاقوں میں طلباء اور طالبات میں یہ بے چینی تھی، احساس محرومی تھا، اور اس وقت APMSO قائم ہوئی، اس کے بانی نے لوگوں کی نفس پر ہاتھ رکھا، لوگ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے، اور اس طرح پھر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. تو یہ سلسلہ ہوا اور پھر دیر واز نو لکنگ بیک. اچھا تو کوئی دیکھیں، میرے تو جد امجد، میرے آباء و اجداد میں کوئی پالیٹکس میں نہیں، اور میمن کمیونٹی تو ویسے بھی سیاست سے دور ہی رہتے ہیں. لیکن ظاہر وقت نے، حالات نے، ناانصافی نے اور جبر نے مجھے دھکیلا. اور جب میں لوگوں کو اس ناانصافی کے بارے میں بتاتا، طالب علموں کو، تو وہ اٹریکٹ ہوتے تھے. وہ لگتا تھا ہم پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم ان کی سرپرستی کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے، ان کو گائیڈ کریں گے. تو پھر ہم نے بھی یہ طے کیا کہ اب پڑھائی بھی جتنی ہو سکتی ہے کرنی ہے، ڈاکٹر تو بننا ہے، لیکن ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں. ہم نے رکھے ہی نہیں کچے گھڑے پانی میں، بس تیرا نام لیا اور کود پڑے پانی میں. اس طرح یہ میڈیکل سے ٹرانزیشن ہوا پالیٹکس میں. تو یہ آپ نے پوچھا تھا سوال، اس لیے نور آپ اگلا سوال پوچھیں پلیز. ابھی آپ نے جیسے ذکر کیا یوتھ میں تھے آپ، اور APMSO جس طرح تخلیق ہوئی اور آپ اس کا حصہ بنے، تو یوتھ جو ہے آج کل ہماری جنریشن وہ آپ سے بہت زیادہ انسپائر ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے یوتھ کا اب کیا کردار ہے؟ بھائی مجھ سے وہ انسپائر ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں بھی انہی کی طرح ہوں اور یوتھ اور ہوں، میرے خیال سے یہ اور سب سے بڑی وجہ ہے میری ایج بھی 20+ ہے. بالکل بالکل اچھا، سر. اصل ایج تو 20 ہوتی ہے، باقی پلس 30 35 یہ سارا تجربہ ہے. تو پہلی بات تو اس لیے انسپائر ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ڈونٹ گیو اپ. بے شک عمر جو ہے آپ کی جد و جہد میں، آپ کی سوچ و فکر میں، اس کی پرواز میں عمر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. تو پہلی بات میں نے اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا. پھر آپ نے میری وائف کو بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ دیکھا تھا، اور اس نے یہ راز فاش کر دیا کہ ہماری شادی کو 31 سال ہو گئے، ورنہ لوگوں کو نہیں محسوس ہوتا کہ ہماری شادی جو ہے وہ 30 سال. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ 20+ ہے. ہاں وہ 20+ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ تو میں نے عذرائے مذاق لائٹر سائڈ پہ ساری بات کی، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-3 باتیں ہونی چاہیے کہ جہد مسلسل، میں نے کہا نا کہ استقامت، کہ آپ اچھا وقت بھی آتا ہے، برا وقت، آپ کہتے ہیں نا دس شیل ٹو پاس، جب اچھا وقت نہیں رہتا تو برا وقت بھی. اور اسی لیے ہر برے وقت میں MKM کے پر جب بھی آیا انہوں نے سب سے آگے مجھے رکھ دیا. دیکھیں میں مننی سا آدمی، میری فزیک دیکھیں، اور سب سے مین پہلوان MKM کا، اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ لندن سے پاکستان کی فوج کو برا کہہ دیا، جرنیلوں کو برا کہہ، پھر مجھے آگے ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا کہ بھائی ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ یہ نہیں. اور لوگ سمجھتے تھے بیچارہ زبردستی ڈیفینڈ کر رہا ہے، کچھ چیزیں قابل دفاع ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن وہ کم از کم میری اس سنسیئرٹی، یعنی اسٹیٹ فاسٹنس، استقامت، دوسری سنسیئرٹی خلوص، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوگی، اور تیسری چیز ہے اسٹیٹ فاسٹنس، سنسیئرٹی اور سیلف لیسنس، یعنی بے لوز خدمت کا جذبہ. اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں تو پھر میرے خیال میں سیاست میں وہ لوگ آئیں گے جنہیں اپنے راجواڑے بچانے ہیں، جنہیں اپنا اسٹیٹس بچانا ہے، جنہیں تجارت کرنی ہے، کاروبار کرنے ہیں، پلاٹ، پلازے، املاک، جائیداد اور بینک بیلنس اور کاروبار بنانے ہیں، پھر وہ آتے. لیکن اگر جنہیں مڈل کلاس کی سیاست کرنی ہے، عام آدمی کی سیاست کرنی ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانا ہے، اور پہلے کانسٹیٹیوئنسی اپنے علاقے میں نہیں بنانی، پہلے لوگوں کے دلوں میں کانسٹیٹیوئنسی بنائیں، پھر وہ کانسٹیٹیوئنسی بنتی ہے، تو وہ اصل کانسٹیٹیوئنسی. ورنہ تبدیلی نہیں آئے گی. یہ سارا دیکھیں نا، پھر 80% لوگ وہ ہیں جو کروڑوں اربوں روپے الیکشن میں خرچ کرتے ہیں، اور جب
ان میں سے 90% ایسے لوگ ہیں جو اگر 1 ارب خرچ کرتے ہیں تو 4 ارب بناتے ہیں, 4 کروڑ خرچ کرتے ہیں تو 20 کروڑ بناتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے الیکٹیبلز کے ساتھ. تبدیلی کا دعویٰ بہت اچھا ہے, تبدیلی اس وقت آئے گی جب 90% پاکستان کی سینٹ میں, قومی اسمبلی, صوبہ اسمبلیوں میں اور بلدیاتی ایوانوں میں مڈل کلاس لوگ ہوں گے. 80 سے 90% مڈل کلاس ہوں گے, اور یوتھ ہوں گے 65% ان میں سے یوتھ ہوں گے. پھر اس میں ہماری بہنیں اور بیٹیوں کی پرسنٹیج بھی زیادہ ہوگی. وہ صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ ریزرو سیٹ پہ آئیں کہ ان کا کوٹا دے دیا کہ بھائی بہنوں اور بیٹیوں, بات تو خواتین کے حقوق کی کرتے ہیں لیکن ان کو کوٹے ملاتے ہیں. ارے مرد کے بچے بنو, اگر اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو میدان میں کام کرنے کا موقع دینا, اپرچونٹی دینی ہے, تو پھر انہیں بھی ڈائریکٹ سیٹ پہ الیکشن لڑانا چاہیے. پھر ہم اپنی اقلیتوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ سیٹ پہ الیکشن لڑائیں. بتائیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان ہے, جگر ناتھ منڈل اور ظفر اللہ خان ایک قادیانی تھے اور جگن ناتھ منڈل ہندو تھے. وہ ہمارے فارن منسٹر اور یہ ہمارا وزیر خزانہ, 6 کی کابینہ میں سے 33% کوٹا نان مسلمس کو دیا قائد اعظم محمد علی جناح. یہ وہ باتیں ہیں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان کہنا آسان ہے, لیکن اس کو بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے. میرے خیال میں اب اسٹیٹس کو ہے, اس کو ہمارے 35 سال سے کم عمر کے لوگ ہی توڑیں گے. میرا تو یہ فارمولہ سلیمان اور نور فاطمہ کہ اگلے بلدیاتی الیکشن میں جہاں میرا بس چلے گا, کراچی حیدرآباد, 65% کوٹا 35 سال سے کم عمر کے بیٹوں اور بیٹیوں کا ہوگا, نوجوانوں کا. اور پارٹی میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن کر خالد مقبول تیار ہو جائیں. دوسری پارٹیوں سے بھی کہتا ہوں میں, جماعت اسلامی, PMLN, پیپلز پارٹی, PTI سے جو بڑی پارٹیاں کراچی میں اور سندھ میں اور پاکستان, ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے 65% پارٹی کے اسٹرکچر میں یوتھ کو دے دیں, اور اس میں ایک نمایاں حصہ جو ہے وہ میری بیٹیوں کو بھی جانا چاہیے. بالکل سر, یہ پاکستان ہوگا تو 22ویں صدی میں جائے گا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا اور دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا, بلکہ ہمارے ہاتھ دینے والے بنیں گے. یہ میرا کنوکشن ہے. میں ذرا جذباتی ہو گیا. نہیں سر, بالکل سر, یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کو بہت ہی آپ سے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہوگا. اور میں اب یہ آپ سے کہنا چاہوں گی, یوتھ کو کوئی پیغام آپ دینا چاہیں. میں نے یہی کہا ہے کہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کریں اور اپنے نظریے پہ بھروسہ کریں. ایک نظریہ بنا کے کہ مڈل کلاس کو سرو کرنا ہے, استقامت. اب میں کسی سے پریشان گھبرانے والا نہیں ہوں, اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں. دوسرا میں نے کہا کہ جو ہے وہ سنسیئرٹی, خلوص. اور تیسرا سیلف لیسنس, بے لوس خدمت کا جذبہ. مطلب اجتماعی مفاد کے لیے کام کرنا ہے اور موروثی سیاست نہیں کرنی کہ بھئی اگر پاکستان کے سارے نوجوان بشمول آپ سب اپنے اپنے شہروں میں 10-10, 20-20 ہزار کا ایک ریلی نکالیں 1 سال پہلے الیکشن سے, 2023 میں اگر انہیں 22 میں جائیں, اور ساری PMLN کی مریم نواز سے, بلاول بھٹو سے, MKM میں خالد مقبول ہو, یا میں ہوں, یا مصطفیٰ کمال جو اپنی اپنی پارٹی ہماری, پھر اسی طریقے سے سراج الحق, یہ جو بھی بڑے ہیں ساری, عمران خان سے, کہ ہمیں 5 کینڈیڈیٹس میں ہمیں کوالٹیز چاہیے. ایک تو مڈل کلاس ہو, سیلف میڈ, وہ اپنی جیب سے خرچ نہ کرے کروڑوں روپے, عوام اس کو ووٹ بھی دے, نوٹ بھی دے, کارنر میٹنگ خود کرے, پینر فلیکس خود لگائیں, بینر خود لگائیں, سٹیج خود بنائیں, جلسے خود کریں, لوگ خرچہ کر کے. بالکل لوگوں کی اونرشپ ہوگی. بے شک, جو 1 ارب روپے خرچ کر کے بنتا ہے MNA MP ہے, وہ پھر ووٹر کا مرہون منت تھوڑی ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے میں تو اپنے طاقت سے بناؤں. ایک تو یہ موروثی سیاست کو ختم کریں اور مڈل کلاس کو آگے, یعنی پیسوں کی سیاست کو, پیسوں کی ریل پیل کو. دوسرا یوتھ ہو, مڈل کلاس یوتھ. پھر کارکنان, پارٹی کے کارکنان کو لائیں. بڑے بڑے نام ضروری نہیں ہے, کارکنان کو آگے لائیں, اچھے پڑھے لکھے, سلجھے ہوئے, پیشنیٹ, انرجیٹک, ویژنری, ڈائنامک, کمیٹڈ, اس طرح کے جو لائیں. اس کے بعد بیٹیوں کو زیادہ لائیں آگے, بیٹیاں, اور ایک خاندان سے ایک کو لائیں. چاہے شریف خاندان ہو, چاہے زرداری بھٹو خاندان ہو, کوئی بھی ہو. یار آپ کا اگر نظریہ مضبوط ہے نا, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا, ذوالفقار علی بھٹو شہید کا, یا نواز شریف کا, تو ان کا کارکن بھی نظریاتی ہوگا. بے شک, وہ بھی اتنا کیپیبل باصلاحیت ہوگا جو قومی اسمبلی, صوبہ اسمبلی میں جا کر لوگوں کی خدمت کرے گا. ضروری نہیں ہے کہ چند خاندانوں کے لوگوں کو اسمبلی میں بھر دیں. یہ
اصل فرق اس سے کریٹ ہوگا. تو یہ نوجوانوں کو چاہیے کہ یہ جا کے ڈیمانڈ جی سر بالکل صحیح کہا آپ نے, اور میں ان کی ان باتوں کو سن کر یہ کہنے میں حق مجانب ہوں کہ واقف نہ تھے تجارت مہر و وفا سے جو, لوٹے ہیں پائی پائی میں جذبات بیچ کر, ہم بھی ہیں کیا عجب کہ کڑی دھوپ کے تلے صحرا خرید لائے ہیں برسات بیچ کر. تو آج ہمارے ساتھ موجود ایک ایسی ہستی جو ہمیشہ جن کی عادت رہی ہے کہ یہ صحرا خرید لاتے ہیں برسات بیچ کر, اسی لیے ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. نور فاطمہ اور سلیمان سایانی ایک وقفہ چاہتے ہیں آپ سے, اگلے سیگمنٹ میں پھر سر کو سنیے, جائیے گا مت. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک بار پھر ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم پروگرام میں ہم موجود ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے ساتھ, اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہباز ابراہیم, اور میرے ساتھ ہیں مریم خان. اچھا ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بہت اچھی باتیں کی کہ موروثی سیاست ختم ہونی چاہیے پاکستان سے, اور اس طرح کی سیاست جو آج کل چل رہی ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اعتراف کیا کہ ہم پارٹی کی غلط پالیسیز کو بھی ڈیفینڈ کرتے تھے. میں پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, کیا ہم اس چیز کو بھی ختم کریں اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم پارٹیز کی غلط پالیسیز کو ڈیفینڈ نہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا, وڈیروں جاگیرداروں کا تسلط کم ہوگا, اور جو سرمایہ دار بھی اب اپنا شیئر لینے کے لیے کارپوریٹ سیکٹر بنا رہا ہے سیاست کو, جیسے کوئی یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور یہ چند سو خاندان ہیں جو اس کے ڈائریکٹر ہیں, اور اس میں ان کا جو ہے وہ, اور ان کے کاروبار میں نقصان نہیں ہوتا, ان کو منافع ہی منافع ہے. تو ان کو ان کا منافع شیئر کاروبار میں ملتا ہے اس کمپنی میں. تو اصل میں یہ تصور جب سیاست کا ختم ہوگا, سیاست عوامی ہوگی, نظریاتی ہوگی, مفادات کی نہیں ہوگی, نظریات کی ہوگی, انفرادیت کی نہیں اجتماعیت کی ہوگی, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے آدمی کو جس کو بڑی مشکل ہوتی تھی پارٹی کی غلط پالیسی کو ڈیفینڈ کرنا, تو میرے خیال میں وہ ڈسپلن کے لیے کرنا پڑتا ہے. اگر پارٹی میں دو چیزیں, یا تو ڈسپلن رکھیں اور پارٹی کی ہنڈیا کو چوراہے پہ نہ پھوڑیں, تو اس لیے پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر ایسا ماحول ہو جائے مشاورت کا کہ غلطیوں کا امکان کم ہو جائے, اور اس کے لیے ایسے اچھے محاورے انگریزی کے بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ کلیکٹیو وزڈم لیڈس ٹو کلیکٹیو ڈیسیشن اینڈ کلیکٹیو ڈیسیشن لیڈس ٹو کلیکٹیو رسپانسبلٹی. تو اگر آپ کی اجتماعی دانش ہوگی, عقل سب کی, تو اجتماعی فیصلہ ہوگا, اجتماعی فیصلہ ہوگا تو پھر رسپانسبلٹی بھی اجتماعی ہوگی. ایک دوسرے پہ ڈال کے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے. تو میرے خیال میں یہ ماحول پیدا ہونا چاہیے, اور مجھے پاکستان کی سندھ کی یوتھ میں اب وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت پیشنیٹ ہیں اور بہت انرجیٹک ہیں, اور وہ اس جمود کو, اسٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں, اور ان کو بس ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, بس ذرا موقع ملے تو پیچھے مڑ کر دیکھنے والے نہیں ہیں. ان کا آئی کیو دنیا کے کسی ملک کے نوجوانوں کے آئی کیو سے کم نہیں, بلکہ امریکہ اور یورپ, آسٹریلیا, جاپان کے بچوں کے آئی کیو سے ہمارے بچوں کا آئی کیو بہتر ہے. لیکن وہ نیگیٹو چیزوں میں زیادہ یوز ہو رہا ہے, معذرت کے ساتھ. بالکل ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ایک اور سوال جو ہم سر سے کرنا چاہیں گے کہ سر آپ کی سیاسی زندگی سے سب آشنا ہے, آپ نے اپنے سیاسی کیریئر میں بہت سارے عروج و زوال بھی دیکھے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کی سیاست کیا اس قابل ہے کہ آج کا نوجوان سیاست میں آئے؟ اسی لیے آنا چاہیے کہ آج کی سیاست اس قابل نہیں ہے کہ نوجوان نہیں آئے. یہ نوجوان میں جو ٹیبو ہے, حجاب ہے کہ ڈونٹ ڈو پالیٹکس وتھ می, پالیٹکس ڈرٹی ہے. ڈرٹی لوگ ہوں گے تو ڈرٹی ہوگی نا. بالکل. اگر نوجوان جو کہ ابھی کرپٹ نہیں ہوئے, انہیں دنیا کی ہوا نہیں لگی ابھی, بالکل ایسا ہی, اور وہ فریش مائنڈ ہے, ایک ویژن کے ساتھ انوویشن. دیکھیں میرے پاس ویژن ہے, میں نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن میرے پاس وہ انوویشن اور جدت نہیں ہوگی جو یوتھ کے پاس ہوگی. بالکل ایسا ہی. تو آج کے زمانے میں اگر ہمیں کم وقت میں تیزی سے اپنے جو ہم نے لوز کیا اس کو کور کرنا, دنیا کی جو ترقیات اقوام ترقی یافتہ ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, تو نوجوانوں کے ہاتھ میں آپ کو پاکستان دینا ہوگا, صوبے دینے ہوں گے, بلدیات دینی ہوگی, سیاسی عمل دینا ہوگا. تو میرے خیال میں تو بالکل کنونسڈ ہوں, اور نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو بھی یہ کہتا ہوں, دیکھیں اچھے لوگ آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, برداشت و تحمل کا کلچر لے کر آئیں گے, اور اختلاف رکھیں گے لیکن دشمنیاں نہیں پالیں گے. بالکل ایسا ہی. تو میرے خیال میں یہ چیزیں نوجوانوں میں ابھی ہیں, اور تعلیمی اداروں میں بھی الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے تشدد کا رجحان
نیچے آ گیا ہے. تو میرے خیال میں ان کو اب موقع دینا چاہیے, ان کو سیاست میں آگے لانا چاہیے, اور ان کے حوالے ان کے ذمہ داری ان کے حوالے یہ ذمہ داریاں دینی چاہیے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کو چلائیں, بلدیہ حیدرآباد کو چلائیں. تو میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میری بساط ہے, جو میرے بس میں ہے, جو میری کوشش ہے, اگلا میئر کراچی کا, میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا, مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے, تو انشاءاللہ اگلا میئر بھی 35 سال سے کم عمر کا ہوگا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لفنگوں سے کراچی کو اور حیدرآباد کو واپس لینا ہے, اور سندھ کو بھی, اور لونڈوں کے حوالے کرنا ہے. مطلب یہ کہ نوجوانوں کے حوالے کرنا ہے, جوانوں کے حوالے کرنا ہے, بہنوں بیٹیوں کو دینا. جو میری 35 سال سے کم عمر کی بیٹیاں ہیں وہ بھی میئر ہو سکتی ہیں, وائی ناٹ. ضروری نہیں کہ لڑکے خوش ہوں کہ اس بارات کے دولہا وہی ہوں گے, نہیں, ہماری بیٹیاں بھی دولہا ہو سکتی ہیں بھائی میئر بننے کے لیے, اور وہ بھی آگے آ سکتی ہیں. تو بالکل ہم ان کو بھی موقع دیں گے اور ان کو بھی آگے لائیں گے. بالکل آپ نے بہت اچھا جواب دیا, اور اس سوال کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں آپ سے اس طرح کا جواب سننا چاہتا تھا. آپ کو ایک فل ٹاس دیا کہ آپ باؤنڈری کے باہر پھینکیں. تو سر آپ یہ بتائیے, آپ کا کتنا بزی شیڈول ہوتا ہے, آپ کا کام سماجی سیاسی میں, تو آپ فیملی کو ٹائم دیتے ہیں یا بھابھی کبھی غصہ کرتی ہیں کہ ٹائم نہیں دیتے گھر میں, بس ایسا کچھ؟ بچپن سے تھوڑی ٹریننگ کام آ گئی پولیٹیکل, پھر مجھے غصہ بہت کام آتا ہے اور تحمل ہے. تو بڑا آسان کام ہے. ایک مجھے اور زیادہ سکھا دیا پبلک لائف نے کہ لوگ آتے ہیں ہر طرح کی آپ کو بات سناتے ہیں, آپ پر بھی غصہ نکالتے ہیں, وہ کہاں جائیں گے. تو ہمیں اچھے بولنے والے بھی چاہیے اور اچھے سننے والے بھی چاہیے. تو گھر چلانے کے لیے اچھا سننے والا بننا پڑتا ہے. اچھا, مطلب آپ یہ سب لڑکوں کو جو یہاں بیٹھے ہوئے تمہارے ساتھ جو آئے مریم, یہ ان کو کام آئے گا, لیکن تمہیں یہ گر پتہ چل گیا. اب تمہارا جب کوئی ہونے والا انشاءاللہ ہوگا ہیں, تو وہ اگر بہت زیادہ سن رہا ہو تو کہنا کہ تم صرف سنتے ہی ہو, کچھ بولو گے بھی یا نہیں بولو گے. میں اس کو موقع نہیں دوں گی نا کچھ بولنے کا. ویری گڈ. تو وہ سنتا رہے گا, وہ تیز ہے. میں سناؤں گی. لیکن ہمیں دیکھیں اب پاکستان میں سیاست میں بھی اور گھر میں بھی سننے والے بھی چاہیے, بولنے والے بھی. کیونکہ دیکھیں کراچی جو ڈوبا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو, اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو, گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو. تو بولنے والے بھی چپ گونگے اور سننے والے بھی بہرے. تو ہمیں وہ لاٹ چاہیے سیاست میں جو بولنے والے بھی ہوں سننے. تو مجھے ذرا یہ فن میرا کام آیا کہ میں سنتا ہوں, پہلے بھڑاس نکل جائے سامنے والے کی, اس کے بعد آپ دو اچھی میٹھی باتیں کر دیں, مطلب کہ آپ بھابھی کا مون ٹھیک کر دیں. سونامی ادھر سے نکل جاتا ہے, آپ کو ہٹ نہیں کرتا. اچھا ناظرین, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں ہماری جو بھی قومیں ہیں ہم قومیت میں بٹے ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے سوال یہ میں کرنا چاہوں گا کہ کراچی سے لے کر کشمور تک پوری سندھ کی عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح ہم اپنے مسائل پر ایک ہوں؟ جو مسائل سندھ کے مجموعی ہیں اس میں مثال کے طور پر وسائل ہمیں چاہیے وفاق سے, اس میں ہم سب کو ایک ہونا چاہیے, شہری ہو دیہی ہو ایک ہونا چاہیے. پھر صوبائی خود مختاری جو ملی ہے اس پر کوئی حرف نہیں آنی چاہیے, وہ صوبائی مختاری قائم رہنی چاہیے. بالکل. اس پہ شہری و دیہی سندھ ایک ہونا چاہیے. ابھی کچھ تقسیم ہوئی ہے. تیسرا بجلی, گیس, تیل, بندرگاہ, اور جو وہ اس پر اگر ہمارا کہیں وفاق سے جھگڑا ہے تو اس میں سب سندھ کے لوگوں کو ایک ہونا چاہیے. ایک ہونا چاہیے. بالکل. یہ تو پورے سندھ کا مجموعی کیس ہو گیا, وسائل, فنڈ, ترقیات کے. اچھا ہماری آبادی کو صحیح گنا جائے پورے سندھ کی, صحیح بات, یہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے پورے سندھ کا. اچھا لیکن کبھی کچھ ایشوز یہ دیہی اور شہری سندھ کی فرق کی وجہ سے بھی, تو نواب شاہ اور لاڑکانہ کے لوگوں کے ساتھ میں ہوں ان ایشوز پر, فنڈز پر, وسائل پر, خود مختاری پر, بجلی, تیل, گیس, بندرگاہ کے وسائل پر. لیکن جب کراچی کے پانی کا مسئلہ آئے گا, کراچی میں کچرا اٹھانے کا نظام نہیں ہے, 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے, کراچی کی فرسودہ لائنیں چینج نہیں ہو رہی, ٹریٹمنٹ پلانٹ بندے نہیں چل رہے. اسی طرح کراچی میں سرکولر ریلوے 12 سال پہلے بن جانی چاہیے تھی. پیپلز پارٹی جب صوبائی حکومت میں 12 سال سے ماشاءاللہ ہے, ایک نیا قطرہ پانی کا ان 12 سالوں میں نہیں آیا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, کراچی میں نہیں آیا. اب کراچی والوں کی فیلنگ کیا ہوگی کہ یہ جو سندھ کے حکمراں ہیں ان میں زیادہ تر وڈیرے ہیں, موروثی سیاست کرنے والے بھی ہیں, اور یہ پیپلز پارٹی کے اور یہ دیہی سندھ سے ووٹ لے کر آتے ہیں.
اس لیے کراچی کو اگنور کرتے ہیں, اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کرتے ہیں. یہ امپریشن ہے. اس کو دور کون کرے گا؟ میرے کراچی کے سندھی بولنے والے, میرے کراچی کے پشتو بولنے والے, میرے کراچی کے بلوچی بولنے والے. کراچی کے پشتو, سندھی, بلوچی بولنے والے اگر کراچی کے مہاجروں کے ساتھ یا اردو بولنے والوں کے ساتھ یا نئے سندھیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی وہ لاڑکانہ کے نواب شاہ کے وڈیروں کو کہیں کہ سائیں 12 سالوں سے ہمیں پانی نہیں ملا, 12 سالوں سے سرکولر ٹرین آپ نے بنا کے نہیں دی, جبکہ آپ کو 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری ملی, آپ کو 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں اضافی وسائل اربوں روپے کے ملے, لیکن آپ نے کراچی میں یہ کام نہیں کیا. اور پھر لاڑکانہ والوں کو, نواب شاہ والوں کو بھی آپ نے کچھ نہیں دیا. تو یہ ان چیزوں پر شہری اور دیہی سندھ کو ایک ہونا, اور خاص طور پہ کراچی میں ہر زبان بولنے والوں کو, اور اس میں بھی یوتھ کو, سندھی, پنجابی, بلوچ, پختون, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگیتی, بلتی, اردو بولنے والا, میمن, میواتی, مارواڑی, گجراتی, کاٹیا واڑی, مارواڑی, ان سب کو ایک ہو کر کہنا ہوگا اون کراچی, سیو کراچی, میک کراچی. اون حیدرآباد, میک حیدرآباد, سیو حیدرآباد. اور سندھ اور پورے پاکستان کے لیے یہ نعرہ دینا ہوگا. تو ہم سب کو اون کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ ایک رستہ ہے کہ ہم مسائل پر ایک ہو جائیں. پانی, کچرا, سیوریج اور سرکولر ریلوے, اور پھر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس پر ہم اگر ایک ہو جائیں اور ہم طے کر دیں کہ جو ہمیں ہماری بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے, ہم پالیٹکس میں اس کی لوڈ شیڈنگ کر دیں گے, اس کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ طے کر لیں. جو اور یوتھ ساری آگے آ کے ٹیک اوور کرے, میں ان کی سرپرستی کروں گا, رہنمائی کروں گا, ان کو گائیڈ کروں گا. بالکل ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں بلا تفریق اپنے مسائل پر آواز اٹھانا چاہیے, اور بالکل یہ بہت ضروری ہے, چاہے کراچی ہو, کراچی سے لے کر پورے کشمیر تک, پوری سندھ. میں نے مثال دی کراچی کی, مطلب میرا مطلب یہ تھا کہ ہر شہر میں لوگوں کو یہ بالکل آپس میں یکجہتی کرنی, پورے سندھ کی تفریق ہمیں یہ آواز اٹھانی چاہیے جہاں پر بھی مسائل ہیں پورے سندھ میں. تو بالکل یہ درست بات ہے. جی مریم, ویسے شہباز بھائی میں سوچ رہی ہوں یہ سیاسی سماجی باتیں بہت ہو گئی ہیں, کچھ فنی بھی ہونا چاہیے نا, کیا ہم سماجی باتیں کرتے رہیں گے. تو میں یہ پوچھوں گی کہ میں تو بچپن میں بہت شرارتی تھی, میرا فیوریٹ کام ہوتا تھا گھروں کی بیلیں بجانا, یہ میں نے بہت کیا ہے. شہباز بھائی آپ تھے بچپن میں شرارتی؟ نہیں اتنا تو نہیں تھا, لیکن بیلے تو نہیں بجائی آپ کی طرح, لیکن تھے تو ضرور بچہ تھے. سر میں آپ سے پوچھوں گی آپ تھے بچپن میں شرارتی؟ ہم نے بچپن میں بیلیں بھی بجائیں اور باجے بھی بجائے, دونوں کام کیے. مطلب آپ سر شرارتی تھے. اور ہمارے برابر پڑوسیوں کے یہاں آم کا درخت ہمارے یہاں نہیں تھا, لیکن ان کے آم پہلے ہمارے یہاں اترتے تھے, پکتے ہمارے یہاں تھے, اور ان کے یہاں ہی ہم تحفے میں دینے جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار ان کے یہاں درخت نہیں ہے, پھر بھی کیسے, بیچارے وہ اتنی سیدھے تھے, وہ لے لیتے تھے ہم سے آم. تو پھر ہمارا نشانہ بھی بہت اچھا تھا, ہم کرکٹ کھیلتے تھے, اور جس گھر میں چاہتے تھے اس گھر میں گیند چلی جاتی تھی, تاکہ پھر ہم وہ لینے کے لیے جائیں. مطلب آپ پریشان کرتے. تو سر آپ کو کوئی ایسی شرارت یاد ہو اپنے بچپن کی جو آپ کو پیرنٹس سے اور ٹیچر سے پنشمنٹ ملی ہو اس بات پہ, کوئی اسٹرکٹ والی؟ یہی کیا تھا, گیند جب پھینکی اور لینے گئے, اس گھر سے ڈانٹ پڑی, گھر میں ہماری شکایت ہو گئی, ہمارے ابا نے ہمیں واش روم میں بند کر دیا, اور سر اسکول کی کوئی بات, اور ہم نے واش روم میں پھر نل کھول دیا, وہ سارے ہمارے اپارٹمنٹ والوں کا پانی چلا گیا, تو اللہ کے واسطے اپنے بچے کو نکال لیا. سر اسکول کی کوئی بات یاد کہ اسکول میں بھی ہاں کچھ ایسا کیا ہوا آپ نے؟ اسکول میں جو اچھے ٹیچر ہوتے تھے ان سے تو ہم پڑھتے تھے, لیکن جو ٹیچر ہمیں سلا دیتے تھے تو ان کی پوری کلاس میں ہم تباہی مچا دیتے تھے, اور ان کو پڑھانے ہی نہیں دیتے تھے. مطلب پھر ان کو پڑھانا آتا ہی نہیں تھا, مطلب کچھ ٹیچر تو ایسے تھے. اچھا ایک اور سوال میرے ذہن میں تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ واپس 20 سال کے ہو جائیں, لیکن ابھی میں سوال چینج کروں گا, کیونکہ آپ نے پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ ابھی تک میں 20+ ہوں, تو 20 کا نام تو میں نہیں لینا چاہتا. میں کہوں کہ اگر آپ کو موقع ملے آپ 19 سال کے واپس ہو جائیں, تو آپ پہلا کام کیا کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں مجھے پھر اگر اتنا موقع دیں, تھوڑا سا اور موقع دیں. ٹھیک ہے, ہم پھر مجھے شاہ جہاں کے دور میں بھیجیں, جو مغلوں کا دور تھا, جب مسلمانوں کا بر صغیر پہ عروج تھا, آبادی کم, ہندوؤں کی آبادی زیادہ, لیکن رول ہم کر رہے تھے. اس وقت ہمیں ممتاز محل کے لیے تاج محل نہیں بنانا چاہیے تھا, ہمیں اسکول آف ایڈنبرا جو میڈیکل اسکول تھا جو اسکاٹ لینڈ میں بن رہا تھا, ہمیں وہ اسکول یہاں بنانا چاہیے تھا. اس وقت کسی سر سید احمد خان کو پیدا ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت ہمیں شاہ جہاں کا مشیر ہونا چاہیے تھا, اسی نیچر کے ساتھ جو اللہ نے ابھی دی ہے. اگر اس وقت ہم, تو میرے خیال میں اس طرح کے کچھ لوگ شاہ جہاں کے آس پاس ہوتے جو اس کو صحیح مشورہ دیتے, تو تاج محل تو چلے بن گیا, وہ بھی ایک وہ ہے
7 اس میں سے ہے بڑے جو دنیا کے وہ ہیں نادر نوادرات میں سے. لیکن میرے خیال میں تعلیمی ادارے نہیں بنے ہوئے اس زمانے میں, مسلمانوں نے اس پہ زور نہیں دیا. یہ دیا ہوتا تو آج ہمارے جو ابھی جو مسئلے نا میرے اور آپ کے, یہ سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے. سر ویسے پہلے سیگمنٹ میں آپ نے کہا کہ محبت ہوئی تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا, تو پھر محبوب کے لیے شاہ جہاں نے بھی کہا تو کیا یہ کام, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہاں وہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ بھئی ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سبھی اسیر ہوئے. کیا کہنے. چل ناظرین اس وقت ہو گیا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد انشاءاللہ سر سلیمان سیانی اور نور فاطمہ کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر ہوں گے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. تب تک کے لیے ایک بار بریک. سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں, سلیقے سے ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اردو بول سکتے ہیں وہ اپنی بیگم کے سامنے کچھ بول سکتے ہیں یا نہیں. تو اسی سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. مسز افشاں ڈاکٹر فاروق ستار کی وائف ہمارے ساتھ, ہماری بھابھی موجود ہیں. ہمیشہ ہماری بہت مہمان نوازی اور خدمت کی ہے, لیکن آج ان کی کچھ میزبان نوازی ہم کریں گے, میں اور نور فاطمہ. تو نور فاطمہ پلیز بھابھی سے السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہیں, اور بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو یہاں دیکھ کر. اور میں یہاں پہ یہی کہوں گی کہ چمن ہنس دیے پھول مسکرائے, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ تمام دیکھنے والوں کو ایک چیز تو یقیناً یہ دیکھنے کو ملی ہوگی, جس سے پہلے سیگمنٹ ہم لوگوں نے کیا تو اس میں ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ ہر ایک بات کے بعد پوئٹری مطلب ان کے منہ پر تھی, اور بیگم سے جب ملے تو ان کے بھی الفاظوں میں پوئٹری کچھ نہ کچھ اثر آ گیا, کچھ نہ کچھ اثر آ بہت گیا, کچھ آ گیا, بہت کچھ آ گیا. پوئٹری سے مجھے آ رہا ہے کہ آپ بھی پوئٹری کے شوقین ہیں, اور ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحب بھی پوئٹری کے شوقین ہیں. یہ گائکی کے بھی کوئی شوقین ہیں یا پھر بہت زیادہ بہت زیادہ اینڈ امپریسو؟ تو ان کا فیوریٹ سانگ 2-3 ہیں, اس میں سے ایک تو وہ ہے میرے دل میں آج کیا ہے, ہاں ایک وہ ہے, اور جو 2 ہیں وہ میں بھول گئی ہوں کون سے ہیں, کیونکہ زیادہ وہ وہی والا زیادہ. ویسے ایک بات میں کہہ دوں, جب یہ آپ پوچھتے ہیں کہ میرے دل میں آج کیا ہے تو کہے تو میں بتا دوں, وہی والا جو یہ بتانا شروع کرتے ہو تو آپ کو نیند آ جاتی ہوگی. نیند آ جاتی ہوگی. سر یہ ہم اتنی دیر سے ڈاکٹر صاحب کی زبانی پوئٹری سن رہے ہیں, تو یقیناً ہمارے ناظرین بھی اس خواہش میں ہوں گے کہ آپ سے کچھ گائکی بھی سن لیں. آپ تھوڑا سا یہ جو آپ کا فیوریٹ سانگ ہے اگر یہ اپنی آواز میں گا کر ہمارے ویورز کو بتا دے تو. وہ کیا ہے کہ آج میرا گلا بہت خراب ہے. نہیں سر, تھوڑا سا کچھ گنگنا. دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فاروق بھائی آپ اچھی غزلیں سنا دیں اور پڑھ دیں. یہ گائکی وائکی یہ جو واقعی میں ان کا کام ہے میرے خیال میں, تو ان کو زیب دے. بھابھی کے لیے شعر سنا دیں. یہ زبردست ہو گیا. نہیں وہ تو میں سناتا رہا ہوں بھابھی کے لیے بھی, اور پھر لوگوں کو بتاتا رہا ہوں, لوگوں کو بتاتا رہا ہوں کہ بھائی خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں, خدا کی قسم بہت کم دیکھتے ہیں, تمہیں جن نگاہوں سے ہم دیکھتے ہیں. نواز. تو پھر یہ تو وہی بات ہوگی بشیر بدل والی, اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا, مگر کون تمہاری طرح مجھ کو چاہے گا. واہ تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا, واہ واہ, مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. کیا بات ہے, زبردست, بہت اچھا. مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا. بہت اچھا. سر ایک سوال میں آپ سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا کہ بھابھی آپ کی کس بات سے سب سے زیادہ اریٹیٹ ہوتی ہیں, مطلب جس سے واقعی وہ بیزاری ہوتی ہو, انہیں چڑ جاتی ہوں ایک دم. سوچنے کی ضرورت کیا ہے, بس بتا دیں, سب کہہ دیں. ہاں یہ تو کامن ہے بھائی, وہ فون پہ میسیجز آ رہے ہیں اور میں سامنے بیٹھا ہوں, ان میسیجز کے جواب بھی دے رہا ہوں, بس دیکھ لوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر 2 وے ٹریفک ہے تو کہتی یہ کیا ہو رہا ہے, اس میں ذرا زیادہ چڑھتی ہے. بالکل بالکل. سر وہ یقیناً ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں پتہ چلا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی یاداشت بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. اتنی بھی نہیں ہے, مطلب کہ کیوں خواہ مخواہ. نہیں ہے, دیٹس ٹرو. آپ کی بیگم نے بھی کہہ دیا ایکچولی ٹرو. تو اب ہم آپ کی یاداشت کا ایک چھوٹا سا
देख लेते हैं कि आपकी याददाश्त कितनी स्ट्रॉन्ग है और आपके सामने एक ऐसी तस्वीर आ रही है और जिसे देखकर आपको बताना होगा कि ये कब की और कहाँ की तस्वीर है। पहले हम ये फ्रेम में क्लोज लेंगे, थोड़ा सा कैमरे में ये एक तस्वीर, ये गालिबन इतना मैं अरसा बता देता हूँ, 18 साल कबल की डॉक्टर साहब की तस्वीर है किसी के साथ। 18 साल गुजर चुके हैं इसको। और डॉक्टर साहब आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं, याद है आपको कुछ कि कहाँ की तस्वीर है, किस मौके की या कब की तस्वीर है? 18 साल पहले वाले डॉक्टर फारूक सत्तार भाई हम लेकर आए हैं यहाँ। अब इसमें वो भी नहीं है कि इसको जूम करके थोड़ा सा आदमी देखे और फिर ये मिलाएंगे, इसमें कोई सुलेमान सायानी तो खैर इतना छोटा नहीं था उस वजह में, और दूसरे कोई कुछ छोटी बच्ची पे तवज्जो दीजिए, इसमें आपको कोई छोटी बच्ची नजर आ रही है। वो बच्ची ये तो नहीं है, बड़ी हो गई है। हाँ, यही मेरा भी नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि रिजेम्बलेंस कर रही है थोड़ा सा फेस ना। सर ये बच्ची नहीं है। थैंक यू सो मच। आपकी दस्ते मोहब्बत और शफकत है। इसमें जो नजर आ रही हैं डॉक्टर साहब के साथ छोटी सी बच्ची, वो हमारी होस्ट नूर फातिमा है। 18 साल पहले इनके शहर जाके डॉक्टर साहब ने इनको दुआओं से नवाजा था। आज 18 साल बाद ये एंकर पर्सन बनकर डॉक्टर साहब के क्लैपिंग होनी चाहिए भाई इनके लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। आप दोनों की जोड़ी अल्लाह ताला हमेशा सदा कायम और सलामत रखे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाभी भाई आप लोग हमेशा इसी तरह मेहमान नवाजी करते रहें लोगों की। अल्लाह ताला इसी खंदा पेशानी, वो कहते हैं ना कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। और जब आपने शुरू में जो हमारे लिए कहा था, मैं वो आखिर में आप दोनों मियाँ बीवी के लिए मेरी पूरी टीम की तरफ से कहूँगा, हर बात हर एक चीज़ का एक बार शुक्रिया, लेकिन आपकी मोहब्बत और खुलूस का 100 बार शुक्रिया। 100 बार शुक्रिया हम अदा करते हैं। और मैं आखिरी लम्हात में चाहूँगा कि कुछ हम आप दोनों के हाथ से हम चाहेंगे कि आप आज ये दोबारा इसको प्रेजेंट करें इसी की तरह। इस बार 18 नहीं, इस बार 9 साल कर दें, कम कर दें। कम कर दें। जी दीजिए चलें। ये दें, बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेट्स। गुड, थैंक यू। बहुत गुड मेमोरी है ये, जबरदस्त। बहुत मुबारक जी, थैंक यू। कि फैंटास्टिक फोर जहाँ भी मेहमान बनकर जाती है वहाँ अपने मेज़बान को कुरान की फैंटास्टिक फोर तोहफे में देती है। चारों कुल पाक का ये तोहरा है। और ये प्लीज़ हमारे चारों फैंटास्टिक फोर की जानिब से उन शख्सियात के लिए जिनके लिए ये कहना बेशक ज़रा भी मुबालगा आराई नहीं होगी कि मिलने के नहीं नायाब हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं चाहूँगा, अच्छा, बहुत खूबसूरत तोहफा है माशाल्लाह। मैं चाहूँगा कि आखिरी लम्हात में जब फैंटास्टिक फोर ये अच्छे मेहमान आज इतने बेहतरीन मेज़बानों की मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर, इनकी शख्सियत से, इनकी बातों से मुतासिर होकर जा रही है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे देखने वालों, सुनने वालों, चाहने वालों, समझने वालों, प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों के लिए आप दोनों की तरफ से एक छोटा सा पैगाम बारी बारी। मैं सुलेमान सायानी और इनकी फैंटास्टिक फोर की टीम को, जो बहुत खुश असलूबी से बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, लेकिन ये सारे नायाब लोगों को कहीं ना कहीं से दस्तयाब कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं और उनसे मिलते भी और आपसे भी मिलवाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनकी इनफरादियत है और इसको आप ज़रूर इनके इस प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और फैंटास्टिक फोर वाकई में फैंटास्टिक फोर है। थैंक यू सर। मैम प्लीज़ भाभी। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि सलमान भाई और उनकी टीम का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए, आपका भी टाइम प्रेशस होता है, आपने हमारा टाइम निकाला और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ये हम ज़रूर अपनी सारे फ्रेंड सर्कल में सब में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पे यही कहूँगी, जो हमारी यूथ है बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे फ्यूचर में हमारी यूथ को ही आगे आना है, अपने अपने हिस्से का दिया जलाना है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, हम खुशबू के सौदागर हैं और सच्चा सौदा करते हैं, जो गाहक फूलों जैसे हों हम बिन दामों बिक जाते हैं। साथ ही हम शहर वफा के लोगों का तुम हाल भला क्या जानोगे, हम शहर वफा के लोगों का तुम हाल भला क्या जानोगे, हम दिल की चोट छुपाते हैं और आंसू तक पी जाते हैं। अब मेरे ख्याल से हम सब मिलकर एक बार अपने सुनने वालों को कह दें, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ये हमारे लिए बहुत नायाब तोहफा है। थैंक यू क्योंकि ये बहुत प्यार से ये दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत नायाब है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।
کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, ہمارا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. چلیں